عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے، اور ہمارے ساتھ ہفتے کا وہ دن ہے جس کا آپ لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح پتہ شدت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ سر حیدر مہدی جب ہوتے ہیں اور جو ویڈیوز کی جو سرکولیشن ہوتی ہے اور جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے فیس بک کو بھی اگر ملا لیا جائے یوٹیوب کے ساتھ تو ملینز کے اندر جو ہے 3 to 4 ملین کی ریچ ہوتی ہے میرے اور سر حیدر مہدی کے انٹرویو کی، ادروائز جو ہے وہ آدھ کی ریچ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے، اور پائریٹڈ ورژنز کو بھی آپ ساتھ میں لائیں تو بے تحاشا ریچ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہ آپ لوگ اس پروگرام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سر حیدر مہدی، ویلکم ٹو دی شو ونس اگین سر. السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں نے آج جو ایک نیوز میرے پاس پہنچی ہے، میرے جو ذرائع ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو بھی خبر دیتے ہیں وہ کم و بیش 99% سچ ثابت ہوتی ہے. اگر سچ ثابت نہ ہو تو پری ایمپٹ ہو جاتی ہے، واضح طور کے اوپر یہ پتہ چلتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ خبر بریک کرنے کی وجہ سے یہ خبر پری ایمپٹ ہو جائے، لیکن انتہائی واضح احکامات دیے گئے ہیں. میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اسیسنیٹ کر دیا جائے، ان کو قتل کے احکامات دیے ہیں. آرمی چیف جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر انلیگل آرمی چیف ہے، اس نے آئی ایس آئی کو، ڈی جی سی کو احکامات دیے ہیں، اور تمام سیکٹر کمانڈرز آئی ایس آئی کے افسران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو احکامات ملے. انٹرنل ونگ کے تمام افسران کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو زور بازو کرش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے بعد چاہے جو مرضی ہو جائے آپ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. تو سر سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے اپنے ملک کی، اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ انارکی، انہوں نے کہا کوئی نہیں تم جو مرضی کر لو، لیکن کیا واقعی ان کو انارکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ان کو کیا واقعی ملک میں خانہ جنگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ان کو کیا ملک کو ٹوٹنے کی ان کو کوئی پرواہ واقعی نہیں ہے سر؟ ان کو آفٹر میتھ جو اس کا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار یہ سوال جو ہے نا، میرا خیال ہے 10-11 مہینے سے عادل ہم اس پہ بات کریں. اچھا ایک چھوٹی سی خوشخبری دے دوں. جی جی سر، بالکل خوشخبری تو چاہیے آج کل کے ماحول میں. خوشخبری یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کی ہوئی ہے کہ سلمان احمد جو ہیں جنون کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پولیس پکڑ کے ان کو ایک وین میں ڈال رہی ہے. بالکل ڈس انفارمیشن ہے. ہی از ویل، ہی از ہیپی. ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے، آڈیو میسیجز ایکسچینج ہوئے. وہ یہ آپ کے دوست فیصل نصیر نے ریلیز کروایا ہے بیفور دی جلسہ کے لوگوں میں خوف آ جلسہ ناکام بنانے کے لیے، جلسہ ناکام بنانے کے لیے. تو اور اس کو بہت ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ فیصل نصیر نے کہا ہوا ہے کہ سلمان کو جو ہے نا اس کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیں گے خدا نخواستہ. تو میں نے کہا یہ خوشخبری بتا دوں کہ لیکن ایک طرف تو خوشخبری ابھی تک بچا ہوا ہے، دوسری طرف سر وہ ان کی جو تھریٹ ٹو لائف ہے وہ بھی بہت ریئل ہے. تو اس وجہ سے اللہ ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سلمان احمد کو. اور دوسری بات یار، اظہر ماشوانی کی بہت مجھے فکر ہے، بیکاز اس کی ابھی تک کچھ خبر میرے پاس تو نہیں آئی ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا. آپ کے پاس اگر آئی ہے تو بتائیے، اس لیے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اس کو پھر مارا پیٹا یا ٹارچر کیا جا رہا ہے، بیکاز وہ بیچارہ ہے ہی مظلوم قسم کا آدمی، شریف بچہ ہے، اپنی جان مارتا ہے، کام کرتا ہے. بہت بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو لوگوں کے ساتھ کیا. عادل ریلی بھی ہمیں یہ قوم کو جو ہے نا جاگنا پڑے گا. چلیں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. عادل میں نے باجوہ کے متعلق مجھے بالکل مکمل یقین تھا اور ہے کہ وہ غدار تھا اور غدار ہے، اور وہ جب ایونچولی ایک اوپن ٹرائل ہوگا، ایویڈنس آئے گا تو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ اس نے ولنگلی پرویکٹیولی اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اس نے غیر ملک کے ساتھ مل کے ایک چلتی اچھی بھلی حکومت کو گرایا. یہ کلیئر آئے گا، اس سے کلیئر ٹریزن کا چارج اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. تو وہ اب اس کے پیچھے اس کے کیا محرکات تھے، کیا وجہ تھی، اس کی موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا سی سی کی طرح اگلے 8-10 سال رول کرنا چاہتا تھا؟ کیا کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی تھی جو لوگ الوڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک فقہ کی ہے، جس کی طرح میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز اس فقہ کے جو بہت زیادہ بلکہ واسٹ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ایک ماحول بن جائے گا. تو میں ادھر نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ باجوہ اور اس کے جو فقہ کے ہیڈ اور جو لے گئے شاید ان کے اندر کوئی ایسی کہ بات چیت ہے، مجھے نہیں پتا.
لیکن سر لیکن وہ دیکھیں جس طرح جوز، سوری بات کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی معاف، جی جس طرح جوز اور زوائنسٹ میں فرق ہے اس طرح ان کے یہاں بھی تو فرق مختلف ہے، I'm کیونکہ sure یہ ہوگا، اس اور کو ڈسون I'm کرتے sure ہیں سر. ہوگا عادل. اور اسی طرح دیکھیں، اور اسی طرح میں مطلب کہ جس خاندان میں میں پیدا ہوا اس ناشنی شیعہ ہے، اور وہاں بھی آپ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز نکال سکتے ہیں، آپ اہل حدیث میں نکال سکتے ہیں، دیوبند میں نکال سکتے ہیں. یہ سارا جو ٹی پی کا اور یہ داعش کا اور یہ القاعدہ کا جو سارا ہے، یہ سارا اس کا جو تانے بانے ہیں وہ وہابی اسلام کی طرف جاتا ہے. تو ہر جگہ آپ کو نا اس قسم کی ضرور کانسپریسی کا ہے. خیر القاعدہ اور ان کا تو بڑا obvious ہے کہ وہ اس کی جو اس کی انسپریشنل روٹس ہیں دے آر امبیڈڈ ان وہابی اسلام، بٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈسکشن ریلیجن پہ بڑی کنٹروورشل ہو جاتی ہے. لیکن عاصم منیر کا نا میں پہلے شور نہیں تھا کہ یہ بندہ غدار ہوگا یا یہ بندہ پاکستان کو بیچ دے گا، چاہے یہ جتنا بھی کمزور ہو. ہمارے ہوتے ہیں لوگ کمزور ہوتے ہیں، بڑے کمزور CEO قسم کے آتے ہیں، وہ آپ جس کو ٹونی افسر کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید یہ بندہ مطلب مجبور ہے، یہ دھوکہ ٹائپ فریبی میسنا ٹائپ ہے. سب لوگ کہتے تھے، شروع سے کہہ رہے کہ میسنا ٹائپ ہے، فریبی ہے، دھوکہ دے ڈسیور اس کو کہتے تھے. بٹ آئی نیور تھاٹ کہ یہ پاکستان کو داؤ پہ لگا دے. اب جو ہم نے حالات دیکھے انفولڈ ہوتے ہوئے، اور جس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی دو ثبوت ہیں. پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ندیم انجم کے خلاف، فیصل نصیر کے خلاف، ISI کے سیکٹرز کمانڈرز کے خلاف، جن کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ارشد شریف کے قتل کی طرف جاتی ہے، ڈائریکٹ انوالومنٹ سواتی کے ٹارچر پہ، گل کے ٹارچر پہ، اور جو بھی رین آف ٹیرر ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے پاس جاتی ہے، آبویسلی باجوہ کے آرڈرز کے انڈر. ٹھیک ہے، کوئی اس نے ٹوکن انکوائری بھی نہیں انیشیٹ کی. یہ ایک بہت بڑی ایک ثبوت ہے کہ یہ بندہ پرانی باقیات کے ساتھ ہے. دوسرا جو میرے لیے بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر رہا ہے، اور وہ غداری آپ اس کو اس سینس میں شاید نہ ہو جس طرح باجوہ کی ہے، بیکاز باجوہ کی تو ایکچول غداری ہے. اس نے ایک جس کو چلو دشمن ملک نہ کہو لیکن ایک غیر ملک کے ساتھ مل کے ہندوستان کے ساتھ اس نے باتیں شروع کروا دی، حسین حقانی کے ساتھ اس نے باتیں شروع کروا دی، اجیت دوول کے ساتھ اس نے باتیں شروع کروا دی. اس کا تو بالکل ڈائریکٹ جو ہائی ٹریزن ہے نا، جو مطلب اعلانیہ ہیڈ لائن ہے، خبریں ہیں، بریکنگ نیوز ہے کہ یہ غدار ہے. آرٹیکل 6 اس کا تو کلیئر. اس بندے کا اس شاید طریقے سے غداری نہیں ہے، لیکن اس کی غداری ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی. اس نے ایسے ٹولے کو پاور دی جس طرح باجوہ نے دی، جو کہ پاکستان کے خلاف ہے. کس کو نہیں پتا کہ زرداری، آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کا اعلانیہ ایجنڈا یہ ہے کہ پیسے کماؤ اور پاکستان کو بیچو. حسین حقانی کس کا امبیسڈر تھا؟ آصف زرداری کا. خط کس نے لکھا اسامہ بن لادن کے جس دن وہ اس کا وہ ایونٹ ہوا ہے، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں صحیح، اس کے اگلے دن صبح کو جناب نیو یارک ٹائمز کے واشنگٹن پوسٹ میں اخبار بول رہا، آئی تھنک نیو یارک ٹائمز تھا، آصف زرداری کا اوپن ایڈ آ جاتا ہے یار کہ جی بڑا اچھا ہوا، بڑے خوش. اور نواز شریف کا تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ ہی از ایکچولی این انڈین ایجنٹ، ہی ورکس فار انڈین انٹرسٹ. اس کا جندال اس کی فیکٹری میں یہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے. اور اس کا جو دوسرا ثبوت جو میں بتاتا وہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ڈیسیجن آئی ہے. میں نے عادل کوئی میرا خیال ہے 6 ماہر قانون سے بات کی، اور آخری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے صبح ہوئی. سب کا یہ مجموعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی یہ جو ECP کا ہوا ہے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی مہدی صاحب آپ بڑے معصوم ہیں کہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیوں کیا. آپ ہی کے بھائی جو ہیں انہوں نے کروایا. میں نے کہا کون؟ کہتا ہے عاصم منیر. کہتے ہیں اس کے ڈائریکٹ آرڈرز تھے ان کو، اور اس کے ڈائریکٹ آرڈرز یہ تھے کہ اپریل میں الیکشن نہیں ہو سکتے، نیور ول ٹیک پلیس. تم جو مرضی کر لو، جو مرضی آرڈر دو، کورٹس جو مرضی کریں، سیاستدان جو مرضی کریں، جو مرضی ڈیمونسٹریشن ہو، اپریل میں الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن بعد میں کرو. ڈائریکٹ آرڈرز دیے. ایک کہتا ہے جی اس نے آرڈر دی. تو میں نے کہا کہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ یہ مجموعہ ہے، یہ بائی دا وے 5-6 چوٹی کے لائرز ہیں.
کہتے ہیں جی کوئی قانونی جواز نہیں، کوئی آئینی جواز نہیں، اگر یہ آرڈر ایکسیپٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن از سپیریئر ٹو دا سپریم کورٹ اینڈ از ایون سپیریئر ٹو دی کانسٹیٹیوشن. مطلب یہ کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر ایک ادارہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی جو میں کہوں گا نا وہ چلے گا پاکستان میں. تو میں نے کہا میں نے جی جی اس کو آپ نے کیا کہا سر؟ آپ نے کیا تو اس کو میں کمپلیٹ کروں. تو میں نے کہا کہ کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے سپریم کورٹ کیا کرے؟ کہتے جی سپریم کورٹ بالکل اس کو نوٹس لے گا. میں نے کہا کیا ان کی آپ کی کیا خیال ہے؟ کہتے ایک جو ہے نا وہ بڑے زبردست ہے. انہوں نے کہا مہدی صاحب اگر میں عطا بندیال کو ایڈوائز کروں، میں ان کو کہوں گا کہ سر آپ فل کورٹ بینچ بنائیں، پورے 15 ججز کا، پارشل بینچ نہ بنائے. جسی دن آپ نے بنا لیا نا 5 کا یا 7 کا، ایک دم یہ سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ دیکھیں جی اپنی مرضی. کہتے ہیں جی 15 کا بنائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی سپریم کورٹ کا ایک جج بھی فیصلہ نہیں دے گا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے کہا پھر کیا ججمنٹ ہوگی؟ کہتے ہیں جی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اپریل اور اکتوبر کے درمیان میں نا اگر یہ فل کورٹ یہ کوئی جون کی تاریخ دیں گے کہ جی آپ سارے الیکشن ایک ساتھ کرائیں اگر کرانے ہیں آپ نے. اور خلیلزاد نے کہا، زلمائے خلیلزاد نے بھی یہی کہا کہ جون، تو یہ اس قسم کا کروائیں گے. اور میں نے کہا پھوٹ پڑنے کا، کہتا ہے بھائی صاحب مجھے تو کوئی ایسا جج ان 15 میں سے چاہے جتنا مرضی بکا ہوا ہو مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی الیکشن جو ہے یہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو یہ، بیکاز جو پچھلے جو 4 میں سے جو 2 ڈسینٹنگ تھے نا عادل، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس بینچ کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے، یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ان کو فیصلہ دینا چاہیے، جب ادھر سے فیصلہ ہو جائے پھر یہاں. انہوں نے کوئی ججمنٹ یہ نہیں دی تھی کہ جی یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے ایسے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے مجھے جو لگ رہا ہے سپریم کورٹ اب یہ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں، یہ سوال. ادھر سے سوال میرا یہ ہے کہ آج کی میری دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کو مارنے کے احکامات کے ساتھ، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے احکامات کے ساتھ جو عاصم منیر نے احکامات دیے آئی ایس آئی کو، انٹرنل ونگ کو، جو نیچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ یہ بھی بتایا گیا کہ ججوں کو شدید سخت نتائج کی، ان کو ذاتی طور پہ ان کے لیے شدید نتائج کی دھمکی دی گئی ہے. تو پہلا سوال یہ کہ کیا جج ڈر جائیں گے؟ پہلی سر یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ عاصم منیر نے ایسا کیا وعدہ نواز شریف سے کر لیا ہے، ایسا کس قسم کی گارنٹی اس نے دے دی ہے، ایسی کون سی چیز نواز شریف کے پاس آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے کہ وہ اس حد کے اوپر آ گیا ہے کہ غدار تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں غدار نہیں ہے، لیکن سر وہ یہاں پہ ملک کو تباہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے عمران خان کو مال کے. ظاہری بات ہے تبھی اس طرح کے احکامات دیے گئے ہیں، تبھی الیکشن نہیں کرانا چاہتا. اب سر مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ چاہتا ہے اتنا زور لگانے کا تو الیکشن ابھی بھی کروا سکتا تھا، جوائنٹ کرا سکتا تھا. حکومت کیا 4 دن کی مہمان ہے، ایک صرف ہمارے ایم کیو ایم کو انہوں نے خود کھڑا کیا، ایم کیو ایم کو سائڈ پہ کرے، وہ بلوچستان والوں کو سائڈ پہ کرے، حکومت اپنے وزن کے اوپر ہی گر جائے گی تو الیکشن کال ہو جائیں گے. ایسا کون سا مسئلہ ہے سر؟ لیکن یہ سر اس نے کیا، یہ تو واضح ہے کہ اس نے لندن پلان کے تحت نواز شریف سے وعدہ کیا ہوا ہے. پہلی بات سر ججوں کا بتائیں کہ ان کو جو دھمکی دی گئی ہے اس دھمکی کا کیا اثر ہوگا. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیا وعدہ کر کے ہے، اس کی کیا چیز پکڑی گئی ہے انہوں نے کہ یہ اس حد تک جو ہے اپنی قوم کو جو ہے نقصان پہنچانے کو اترا ہوا ہے. عاصم منیر. عادل تھینک یو، بہت زبردست دونوں سوال. ایک پہلے سوال کا کہ اس نے کیا دیا ہے، جو پرائم فیسی نظر آتا ہے وہ obviously ہے کہ تم مجھے آرمی چیف بناؤ گے، میں عمران کو سامنے سے ہٹا دوں گا، اس کی پارٹی کو کمزور کر دوں گا، میں ایک لیول پلینگ فیلڈ بناؤں گا کہ آپ کو موقع ملے الیکشن میں کرنے کا اور انشاءاللہ آپ کو جتوائیں گے. یہ میرا خیال ہے اس کا موٹا موٹا ہوگا. اب اس نے کوئی پیسے کھائے ہیں یا نہیں کھائے مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو اس نے انڈرٹیکنگ دی ہے یہ ان رائٹنگ ہے اور اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ وٹنسز ہیں. یہ بھی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوئی ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مریم سے 2 دفعہ ملا ہے آرمی چیف بننے سے پہلے. انٹرلوکیٹر اس کا جو سب سے بڑا تھا وہ محسن بیگ تھا. تو یہ ساری چیزیں جی آپ کو پتہ ہے، تو یہ ساری چیزیں علیم ڈار کا نام بھی آتا ہے سر، 2-3 علیم ڈار کا اس کا نام بھی آتا ہے سر.
اس کا एंड नाम एजाज भी आता अमजद। है सर, बच्चों के चाइल्ड पोर्नोग्राफिक जो रिंग चला रहा है वो अहमद, क्या नाम है इसका, नून लीग वाला जो है, जिसको बाजवे ने बचाया था सर, कसूर वाला जो है सर, अहमद खान अच्छा या क्या उसका नाम है सर। अच्छा 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 अच्छा, मुझे नहीं, उसका नहीं मुझे सर, पता आदिल। बट एजाज अमजद भी इसमें इन्वॉल्व था। एजाज अमजद ने 2 ट्रिप्स लगाई थी यूके को इसके लिए। दोनों चीजें थी कि बाजवा को एक्सटेंशन दे दे, उसके बाद आसिम मुनीर को बना देंगे। तो ये तो हमारे सामने क्लियरली है। तो ऑब्वियसली बंदा काना है, करप्टेड है, कॉम्प्रोमाइज है। और आदिल, मैं एक और सवाल उठाना पड़ता हूँ, बिकॉज आजकल अब बड़ा इसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई है कि जी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है बहुत जो एक फॉरेन एजेंडा है, जिसमें मुझे और आपको शामिल करते हैं, औरों को भी करते हैं, कि ये एक फॉरेन एजेंडा है फौज को मलाइन करने के लिए। और उन्होंने वो फिर वही शहीदों के बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दर्जात उनके बुलंद करे, उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। पुराने हवलदार फलाना बेचारे की बीवी को ले आते हैं, किसी के बच्चे को ले आते हैं, और वो जी एक सर, फिर वो अपना जो है ना पेट्रियाटिज्म का है कि जी हमने बड़ी शहादतें वो तो वगैरह सर की। मैंने ब्रेक कर दी थी, ये इनका पूरा मॉडस ऑफ है, ब्रेक कर दिया था। एसपीआर को अहकाम दिए गए हैं रोजाना के हिसाब से एक शहीद की फैमिली को लाके ये वीडियो चलाई जाए और इमरान जो आसिम मुनीर के इमेज को बेहतर किया जाए, कुछ इस तरह का वो काम है। आसिम मुनीर का इमेज वो इस तरह बेहतर कर रहे हैं। वो अगर आपको याद है, वो अयूब खान के जमाने में एक वो घोड़े पे, उसको सफेद घोड़े पे चढ़ा के उसके हाथ में तलवार देके ट्रकों के पीछे होती थी, और उसके वो है कि अयूब खान ऐसी तो है। फिर कभी भुट्टो आया, भुट्टो को चला दिया, उन्होंने भुट्टो को वर्दी भी पहना दी, लोगों ने पटा। तो इसका एक बड़ा जबरदस्त मैंने एक देखा टोटा, इतना भौंडे तरीके से बना हुआ है, ऐसे हाथ उठाए हुए हैं, और रमजान की नात पीछे चल रही है, और मेरा आसिम मुनीर, मेरा फलाना। और तो ये मतलब इतनी सस्ते, ये को बढ़िया तो को बहुत ही नहीं सर, सस्ते। लेकिन अच्छा मेरी अच्छा सुने, सर, पहले ये जज बताएं, जज डर जाएंगे या नहीं डरेंगे मैं सर? उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही और इसका सर बताएं आपके ख्याल में कि ये सिर्फ मरियम इसकी वीडियो बनी है, इसने रिटर्न गारंटी भी दी है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है सर नेक्स्ट लेवल की इसकी, कि रिटर्न गारंटियां शरंटियां इस लेवल के ऊपर क्या मैटर करती हैं? अब बन गया चीफ, इतनी ये सही बड़ी है, उसको ऑर्डर दे के जाओ वापस लेके आओ, नहीं तो तो यार टांग दो फिर इन सबके आदिल, सबको। कोई कोई ऐसी चीज होगी जिससे इस आदमी का ना मतलब ये उससे ज्यादा खौफ होगा कि अगर मैंने नहीं किया। अब आई डोंट नो क्या होगी। अल्लाह ना करे कि इसकी कोई भी कोई उसी सर, वो किस्म। आप कह रहे हैं 2 मुलाकातें मरियम के साथ, तो कोई वीडियो वगैरह हो सकती है सर कोई? उसके अलावा अभी जन बाजवा की तो रिलीज होना शुरू हो गई है, एक तो जरा पुरानी है तो रिलीज हो चुकी है, तो आई कोई नो आई वीडियो नो। वगैरह होगी सर, कुछ इस तरह का कुछ हो तो आई सकता है मीन सर, देयर इज और क्या? समथिंग ह्यूजली कॉम्प्रोमाइज। देखें, वीक आदमी अच्छा चले, पहले मैं आपका जवाब दे दूं जजेस का। आदिल, मेरा ऑनेस्टली ख्याल है कि वो नहीं, दे विल नॉट। अगर अगर वो कर गए, और अगर कॉम्प्रोमाइज कर गए, और अगर फुल बेंच भी 15 का बना, और 8-7 का भी फैसला आया कि जी ईसीपी ने सही किया है ना, तो इसका पता है मतलब ये है कि पाकिस्तान में तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अब खत्म हो गया। अब फ्री फॉर ऑल है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, इसका एक्चुअल मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है। आप डरा धमका के, जिस तरह एक डिक्टेटर है, डरा धमका के किसी किस्म का फैसला किसी भी इदारे से करवा सकते हैं। तो देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फ्री टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड। इसका मेरा मतलब ये है कि वो फिर बाहर निकल के हर फौजी गाड़ी को रोक सकते हैं, बंदे को बाहर निकाल सकते हैं, उसकी वर्दी नोच के, उसकी फैंटी लगा के, उसको वापस करके दो जूते मार के। ये बिकॉज देयर इज नाउ नो लॉ। अब आपने ना तोड़ दिया, आपने हिजाब जो था लोगों का कि यार कोई कानून है, कोई आईन है, कोई फौज पहले हम सोचते थे बचाएगी, नहीं। तो ये होगा, मेरा ऑनेस्टली नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये इनके दबाव में आके इसको करेगा। बिकॉज कोई लॉयर, ये अख्तर जो ये अपना है यार, जो इलाही जो है जिसने रिजाइन किया है अटॉर्नी जनरल, उसने इसी पे रिजाइन किया है। वो कहता है जी ये इनडिफेंसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता। कोई कहता, वो मुझे एक लॉयर कहता है जिस, और कहते थे इसको, कहते कि तुम जजों को गालियां दो, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आजम तारड़ के साथ। उसने कहा मैंने नहीं करनी, मैंने इन्हीं जजों के साथ मैंने काम पहले किया है, बाद में भी करूंगा, ये तो अटर्नी। तो ये बहुत बड़ी एक फूट पड़ गई। एक तो मैं आपको ये बताऊं,
اب یہ اکتوبر کا مقصد کیا ہے عادل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے جو آپ نے بات کی ہے نا عمران کی، خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچانے کی، اس سے جڑی ہوئی ان کا خیال ہے، اور جو کہ انہوں نے عاصم منیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انلیگل ان لافل ان کانسٹیٹیوشنل یوسرپر آکیپائنگ دی آرمی چیف پوسٹ، اس کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا کہ جی اکتوبر تک لے جائیں۔ دو آپشنز ان کے پاس ہیں، عمران کو اس پیریڈ میں کیسز کر کے یہ ڈسکوالیفائی کر کے، پھر اس کی پارٹی کی اس سے چیئرمین شپ سے ہٹا کے، اور پارٹی کو بین کر کے، ٹیررسٹ کر کے، اور وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پھر وہ اے این پی کو، نیپ کو بین کیا تھا، وہ اے این پی بن گئی، تو پی ٹی آئی کو بین کیا تو پی آئی ٹی کوئی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، پاکستان انصاف تحریک، کوئی ایک وہ سوڈو قسم کی، اور لوگ مل کے آ جائیں، یہ ہو سکتا۔ اور وہ ان کو ایک اور ڈیلوژن ہے کہ جی اکتوبر تک شاید معاشی حالات ٹھیک ہو جائے، تو جب الیکشن اگر اکتوبر میں ہوئے تو ہمارے کو تھوڑا چانس بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو 14 بندوں نے اپلائی کیا تھا پورے پنجاب کی ایم این اے سیٹ کے ٹکٹس کے لیے، اور اس کی نواز شریف کی پارٹی کے صرف کوئی 70 بندوں نے کیا تھا 100 پتہ نہیں 46 سیٹوں سے، بندے ہی کوئی نہیں ان کو مل۔ تو یہ ہے سر یہ اکتوبر تک، جی سر آپ بولیں، آپ ختم کریں۔ جی جی نہیں پلیز بتائیے۔ اکتوبر تک سر یہ کہتے ہیں حالات معاشی بہتر ہو جائیں گے، تو آئی ایم ایف نے سوال ان نہیں کو بنتا۔ انکار آج کر دیا ہے سر کہ ہم اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم گورنمنٹ سے کچھ نہیں کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جی پہلے 3 بلین کا لون جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای سے لیں گے، اس کے بعد چائنا اپنا رول اوور فیسلٹی دے گا، تب آئی ایم ایف دے گا پیسے، نہیں تو آئی ایم ایف نے ان کو سرے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں ان کو سعودیہ، یو اے ای اور چائنا جو ہے وہ ایڈ دیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ عادل بالکل نہیں، دیکھے اگر دینا ہوتا نا تو پہلے ہی دے دیتا۔ ان کو گیپ ایکسکیوز می، ان کا گیپ اس وقت ہے 6.5 بلین ڈالرز۔ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے ریزروز جو ان کے اسٹیٹ بینک کے اپنے ریزروز ہیں، فورن کرنسی اکاؤنٹ والے نہیں، وہ تو ملا کے 11 بلین ہے، ان کے اپنے ریزروز ہیں اس وقت 4.5 بلین۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے 11 بلین پہ اس کو لا کے ہمیں دکھائیں، جب آپ 11 ملین ہمیں دکھائیں گے ہم 1.2 بلین ریلیز کریں۔ یہ بڑی سمپل ہے، اور انہوں نے کلیئر، جو آپ جس کا کوٹ کر رہے ہیں ان کا جو سپوکس پرسن ہے، اس نے کلیئرلی کہہ دیا ہے that the IMF staff level agreement is conditional upon firm commitments by external parties to provide۔ وہ firm commitment کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ لا کے رکھو، پیسہ لا کے دو، ہاں سر، رکھو اندر، دکھاؤ ہمیں یہ کہ 11 بلین۔ ابھی تک کوئی نہیں کر رہا۔ جو جتنا رول اوور ہوا ہے نا عادل، وہ اسی کی بیسس پہ ابھی 4.5 ہیں۔ اگر رول اوور نہ ہوتا تو یہ 1.5 بلین ہوتے، رول اوور ہوا ہے تو یہ 4.5 بلین آئے ہیں۔ دے نیڈ این ایڈیشنل 6.5 بلین۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ کیسے، کون کیوں دے گا، سعودی عربیہ کیوں دے گا؟ دے ڈونٹ ٹرسٹ دس گائے۔ انہوں نے ایک اور ڈرامہ شروع کر دیا بہت ہی خطرناک، اتنا خطرناک جو کہ میں حیران ہوں کہ یہ مجھے علی خضر نے اپنی انٹرویو میں بتایا، جو میں نے اس کا پرسوں کیا۔ اس نے کہا کہ جی یہ جو نیوکلیئر اثاثے ایٹ رسک کی خبر ہے نا، یہ فائنانس منسٹری سے جان بوجھ کے لیک کی گئی جرنلسٹ کو۔ ان کو یہ انڈیکیشن دی گئی ہے، امپلائیڈ انڈیکیشن یہ دی گئی کہ جی ہمارے پر آئی ایم ایف جو ہے نا دباؤ کر رہا ہے کہ آپ اپنا جو اثاثے، نیوکلیئر اثاثے ہیں اور یہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے نا، اس کو آپ چھوٹا کریں، آپ لانگ رینج اسٹریٹجک میزائلز کا پروگرام ختم کریں، اور جب آپ وہ کریں گے اور اس کے اوپر جو آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کم کریں تو آئی پھر ایم ہم ایف نے تو کہہ دیا ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے اس قسم کی سر۔ اچھا اتنے جھوٹے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عادل۔ اس کے بعد رضا ربانی، دیکھو یہ گٹھ جوڑ، رضا ربانی بڑا اپنے آپ کو ڈیموکریٹ، پارلیمنٹیرین، رول آف لا، اس میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں، میرے لیے لفظ ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ جا کے جی کہتا ہے جی ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کے متعلق بتائیں جی کیا ہے، ہم خبریں سن رہے ہیں، وہ خود اس کو کہا ہے کہ یہ کہو۔ پھر یہ نر کا بچہ، یہ فراڈیا، یہ چپڑ کناتیا، یہ کرمنل، یہ منی لانڈرر، یہ ایبسکانڈر اسحاق ڈار سینیٹر کہتا ہے جی ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہم کسی کو نہیں دیں۔ ان لوگوں نے پوچھا بھائی کیا چکر کیا ہے، تجھے تو مارا ہی کسی نے نہیں، مطلب وہ ہے نا کہ آپ کو مارا بھی کوئی نہیں تو کہہ رہے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔
اور بھائی سر اس سچویشن میں ابھی یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے عمران خان سے ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہ رہا ہے یہ عاصم منیر. جو بھی اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، جو بھی اس کی بات پکڑی ہوئی ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے عمران خان کو یہ آرڈر دے کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے. پی ٹی آئی بین تو خود پر نہ ہو تو الٹرنیٹو لیڈرشپ انہوں نے تیار کی بھی ہے، اس کو یہ قابو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ہٹا کے. اور اس کی عمران خان کو ہٹانے کے خدا نخواستہ جو رزلٹ نکلیں گے، خدا نخواستہ عمران خان کو کے اوپر ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ابھی تک 2 اٹمپٹس کے بعد ناکام ہے. تو پھر سر نیکسٹ ٹورٹ میں جو انارکی آئے گی اور جو سول وار آئے گی، اس کو بہانہ بنا کے یہ ورلڈ کمیونٹی کو کہیں گے کہ دیکھو ہمیں یا تو دے دو ڈالر، نہیں تو ایٹم بم ہمارا جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے لگا ہے. یہ سینیریو بن نہیں سکتا سر. عادل، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ پہلی چنگاری سے آگ بھڑکے گی نا، ان کا پردادا بھی نہیں قابو کر سکے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، ان میں سے یہ آپ کے 27 لیفٹیننٹ جنرل اور یہ 2 فل جنرل، 29 یہ 144 آپ کے میجر جنرل، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنوں کے گھروں کو آگ لگے گی. ان میں سے بیشتر جو بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے، وہ دبئی چلے جائیں گے، وہ ابو دھابی چلے جائیں گے، کوئی کینیڈا بھاگ جائے گا. پتہ نہیں ان لوگوں کا. یہ میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں، یہ انہوں نے رہنا نہیں ہے. یہ اشرف غنی کی طرح جہاز میں سر بیٹھ کے بھاگ جائیں گے. ان سر کا باپ بھی جو وہ تو دیکھتے ہیں کہ جو قوم الیکشن ہم نے پوسٹ پون کرا دیا، ای سی پی سے آئین کی جو ہے ہم نے مابین ایک کر دی، اگر مشوانی ٹائپ یہ آج شاہد حسین وغیرہ کو، باقی لیڈرز کو اٹھا کے ہم نے انلیگلی ہم نے جو ہے اٹھا کے ڈال دیا، اریسٹ کرا لیا اور رکھا ہوا، ہم نے ایف آئی اے کا کہہ کے اٹھایا ہوا ہے اور رکھے ہوئے ہم نے ان کو آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں اور اپنے دفتروں میں رکھ کے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ قوم تو پھر بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹویٹر پہ ہی بیٹھی ہے، ٹویٹر پہ انقلاب لانا چاہتی ہے. تو سر اس ساری صورتحال کے اندر آپ کے خیال میں کیا یہ ہو پائے گا؟ ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں تو یہ ہو جائے گا. بالکل ہو پائے گا. نہیں، میں اب مجھے یقین ہے کہ ہو پائے گا. عادل، یہ جو پی این اے کی موومنٹ تھی نا 1977 کی بھٹو کے خلاف، میں اس کو دیکھتا ہوں. حالانکہ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی کہ ضیاء آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وہ یہ اس نے مارشل لا بھی لگایا 3 شہروں میں، فوج کو فائرنگ کے لیے بھی کہا. فوج نے ہتھیار اپنے رکھ دیا، انہوں نے کہا جی ہم فائر ہی نہیں کرتے. 3 بریگیڈیئر نے ریفیوز کر دیا آرڈر کرنے کا، ان کو نکال دیا گیا. اسی کمبخت نے نکالا ضیاء نے، جو خود نے آگے بعد میں مارشل لا لگائے. پھر آپ کی جو یہ اس کی جو موومنٹ تھی نا، اس کی ایم آر ڈی کی، وہ بھی بڑی سخت موومنٹ تھی ضیاء کی، لیکن ضیاء نے اس پہ قابو پا لیا. لیکن موومنٹ تھی، انٹیریئر میں بھی چل رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا. یہ مشرف کا 2007 میں نومبر کے بعد سے آپ دیکھیں، آرمی چیف 2000 شاید ارلی آرمی چیف بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا، سب کچھ تھا. ایسے چند مہینے میں کھڑک ہوئی اور گیا. عادل، اب تو اس سے بہت زیادہ جوش ہے، ولولہ ہے، غصہ ہے، ہیٹریڈ ہے. اور وہ جو ایک دیکھیں، لوگ ہر وقت بھول جاتے، ایک جو انسٹیٹیوشن جس کے اوپر ہمیں مطلب کامل یقین تھا کہ یہ ہمیں بچائے گا نا، وہ اس وقت آپ کا جو پول ہے وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں 87% لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری اس مسائل کی جڑ جو ہے وہ فوج. یہ مجھے تھوڑا سا اس پہ ذرا مجھے کہنے دے. آپ نے جو عاصم کا کہا نا کہ عاصم یہ کیا بکا ہے، میں عاصم کو نا ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ باجوہ جیسا 3rd ریٹ گھٹیا کمینہ، بالکل جو میجر لیفٹنٹ کرنل سے بھی نہیں اوپر جانا چاہیے تھا، اس کا مجھے نہیں پتا، وہ بن گیا آرمی چیف. اس کے بعد اس جیسا ایک ویک ڈسیور، دھوکہ دینے والا، میسنا، ڈبل کراسر، اپنی اس نے 4 سال پہلے 2018 کے اندر اس نے اپنی مینوپولیٹ کی رینک. یہ ستمبر 2022 میں ریٹائر آفیشلی لیگلی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 4 مہینے رینک نہ پہنے؟ آپ سوچیں، آپ کو ستمبر میں پروموٹ کیا باجوے نے، آپ اکتوبر، نومبر، دسمبر، آپ دسمبر کی 5 تاریخ کو آ کے 3 مہینے بعد رینک پہنتے. یہ کبھی نہیں ہوا اس فوج کے اندر، کبھی بھی نہیں ہوا. اس حرام خور نے جان بوجھ کے مینوپولیٹ کیا کہ اس کا نام جو 2022 نومبر میں ہوگا، اس کا نام سب سے اوپر ہوگا. وہ تو اس کو 27 نومبر فیض حمید کے کہنے پہ باجوے نے اس کو پیچھے کر دیا. میں پہلے سی آر اس کی 5 کی ہے، اب اس کی
میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہماری فوج کے افسر کہتے ہیں یار ادھر تو ساروں کو رگڑتا ہے، یہ کالی بھیڑے ہیں چند. میں کہا نہیں یار، یہ میں چورن نہیں مانتا، میں یہ چورن نہیں ایکسپٹ کرتا. آئی ایم سوری. اگر ایک کے بعد دوسرا آپ کا آرمی چیف اتنے گھٹیا کمینے، کم ظرف، بے غیرت، بے ضمیر، غدار نما 4 سٹار تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ نیچے کتنا گند ہوگا یار. میں تو اس میں، اور آپ کے پاس ندیم انجم جیسا لیفٹیننٹ جنرل، بابر افتخار جیسا، عامر جیسا، آپ کا دوست نذیر بٹے جیسا، اور یہ فیصل نصیر جیسے میجر جنرل، اور پتہ نہیں اور کتنے ہمیں میجر جنرل، ہم نے تو ابھی کھاتا کھولا ہی نہیں ہے کہ ان جیسے اور کتنے ہیں، اور نیچے بریگیڈیئر ان جیسے کتنے ہیں، اور کرنیل کتنے ہیں، اور میجر کتنے. عادل میں تو اس پہ مجھے ہے کہ جس کپتان میجر کرنیل کو، شاید جس نہیں لیکن بیشتر کو اگر موقع ملتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ڈائریکٹلی کرپشن کرتے ہیں، یا انڈائریکٹلی کرتے ہیں، یا انفلوئنس لے کے آتے ہیں. اور یہ فوج تباہ ہو گئی، اس فوج کا تمام سسٹم تباہ ہو گیا ہے. جب تک اس فوج کی بالکل شروع سے ریفارم نہیں ہوگا، سٹارٹنگ فرام دیر ریکروٹنگ سٹینڈرڈز کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، ان کا سلیکشن اور انڈکشن کا، ان کا ٹریننگ کا، ان کی کون کمپنسیشن اور کرے گا سر؟ بینیفٹ. کون کرے گا سر؟ کون کرے گا سر یہ؟ ہم کریں گے، پاکستانی قوم کرے گی، پاکستان کا نمائندہ حکومت کا وزیر اعظم کرے گا. آپ دیکھیں عادل، آج نہیں ہوگا کل ہوگا، ہوگا ضرور. ورنہ عادل یہ فوج ٹوٹ جائے گی اور یہ ملک بھی ٹوٹ جائے گا. دیر از نو، تیسرا آپشن ہے نہیں. آئیدر یو ریفارم دس آرمی فرام اسکریچ، اور اس کو ریڈیوس کریں. 6.5 لاکھ کی ہمیں فوج بالکل نہیں چاہیے، ہمیں اتنے زیادہ پٹاخے نہیں چاہیے، ہمیں اتنی زیادہ جو ہم نے جو ان کی بدماشیوں کے اتنے ان کو جو پلاٹ دیے. عادل میرے ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہے، میرے سے سینئر ہوتے تھے، میرے دوست بھی ہے، ایک کلاس سینئر تھے. انہوں نے مجھے جناب ایک، میرا خیال ہے باجوے کے، جب میں نے 2 تاریخ کو اس کو غدار کہا تھا تو اس نے کل تک میرے سے بات کرنی چھوڑ دی. کل اس نے چاند تارا ایک مجھے بھیجا رمضان کریم کا، اور پھر ایک کوئی نواز شریف کے خلاف ایک آرٹیکل. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جناب والی مجھے پتہ ہے تو بڑا شریف آدمی ہے، 5 وقت نمازی تھا، اور اسکول سے 5 وقت نمائی. میں نے کہا لیکن جو پلاٹ تو نے کھائے ہیں نا وہ بھی حرام ہے، بیکاز یہ فوج نے غصب کیا ہے، یہ غاصب ہیں، یہ انہوں نے چوری کی ہے فوج کی دولت، یہ ملک کی دولت. یہی اگر زمینیں ہماری حکومت کے پاس ہی ہوتی، اور اگر انہوں نے اس کو بیچ دیا ہوتا ریٹس پہ، اسی پیسے سے ہم اچھے اسکول بنائیں، اچھے استادوں کی تنخواہیں دیں، اچھے اسپتال بنائیں، اچھی دوائیں ہوں، اچھے گیس بجلی پانی سستی ہو، سڑکیں بنے، لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی ہو. آپ لوگوں نے ان کے حق مار کے کیے، یہ حرام ہے. تیرا تو 5 وقت جی جتنا مرضی بن جا، تو تیری اولاد تیری جواب آنے آیا سر؟ والی ہے. جواب آیا سر؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سر عید مبارک کا میسج بھی نہیں آنے والا وہاں سے. آئندہ دکھائیں تو برا مان جاتے ہیں سر، آپ کیا کرتے ہیں؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں اب پاکستانی عوام یہ ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرے، اور اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں یو ایس اور نارتھ امریکہ کے ڈاکٹرز، وہ لابنگ کریں. آپ پیٹیشن کر رہے ہیں وہاں پہ، اپنے ایم پی سے بات کریں. یہی میرا سوال ہے سر، میرا یہی سوال ہے سر کہ یہ اوورسیز پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے. اور کل سر یہ لاسٹ کوسچن ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. اور اس کے علاوہ کل پاکستان میں جو اب یہ دیکھا جا رہا ہے سر، یہ 25 کو صبح دیکھا جائے گا، تو آج مطلب جو جلسہ عمران خان نے مینار پاکستان کے اندر کال کیا ہے، اس میں آپ کا پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بہت زبردست ایک مہم شروع کی ہے. ایک بہت زبردست لڑکا ہے آسٹریلیا میں، اس نے یہ ایک ای میل کیا پٹیشن کی ہے، جو کہ آٹومیٹکلی کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ میں آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں آٹومیٹکلی ان کو ای میل چاہیے، 30 سیکنڈ میں ہوتا ہے. میں اس کے بعد آپ کو ایک وہ چھوٹی سی ویڈیو بھیجوں گا، اگر کائنڈلی آپ چلا دیں اس پروگرام کہ وہ کس طرح لوگ اس کو کر سکتے ہیں، اور اپنی ڈسکرپشن میں اسی میں لگا دیں گے، اسی میں، اور اس کی ڈسکرپشن میں وہ میں لنک دے دوں گا اس کا کہ وہ لوگ. ایک تو یہ ہے سر بہت ضروری بات.
پاکستان کی قوم کے لیے جی میں نے نا مجھے ایک نے کہا بھائی صاحب مجھے آئیں بائیں شائیں آپ نہ کریں, مجھے ڈائریکٹ بتائیں کہ یہ ہم کیا آپ پاکستان کیسے بچ سکتا ہے. میں نے کہا یار 3 طریقے, ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا, ہاں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر اگر ابھی بھی کوئی محب وطن افسر جے سی او این سی او جوان ہیں, ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اس ملک کو بچائیں. آپ کے فوج کے اوپر ایک غاصب, ایک غیر قانونی, ایک غیر آئینی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہے, اس کو آپ فارغ کرائیں اور اس ملک کو بچائیں اور اس کے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اور سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو عادل باہر نکلنا پڑے گا. یہ وقت آ گیا ہے, ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اگر انہوں نے عمران کو نقصان پہنچایا, خانہ جنگی ہو جائے گی, ملک راکھ ہو جائے گا. فوج قوم باہر نکلے. عادل یہ 50 شہروں میں فوج قوم باہر نکلے نا, ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا, نہ فوج نہ رینجر نہ پولیس, ہے ہی نہیں, بندے ہی نہیں ہے. 50 شہر آپ کو بڑے بڑے آپ کے دیکھیں نا, آپ شروع کر دے جی پنڈی, اسلام آباد, گجرانوالا گجرات, جیلم, وزیر آباد, سرگودا, سیالکوٹ, فیصل آباد, کراچی, حیدرآباد, میرپور, کوئٹہ, پشاور, لنڈی کو, مطلب جتنے آپ کے ایبٹ آباد, جتنے ایبٹ آباد, حلہ میں ہوتے پی ایم اے کے سامنے ہجوم کھڑا ہو جائے, نہ کیڈٹ اندر آئے نہ کیڈٹ باہر جائے. گیٹ نمبر 4 کے سامنے ہجوم کھڑا ہو جائے, نہ گاڑی اندر آئے نہ گاڑی, فائر کرے. دیکھو فائر کتنی تمہاری جرت ہے. ایک وہ رینجر کا آفیسر ہے, اس نے کہا جی میں نوکری نہیں کرتا, میری بیوی اور میرا بیٹا عمران خان کی حفاظت پہ گیا ہے, میں ان پہ گولی چلاؤں گا. ایسے اور بھی بہت لوگ ہیں. عادل اور میں نے ایک نیوز دی تھی کہ عمران خان کے بارے میں اگلے دن عمران خان نے وہی لفظ کہہ دیے کہ مجھے پولیس سے مروانے کا پروگرام ہے. میں نے یہ پروگرام بریک کی تھی نیوز, اگلے دن عمران خان نے وہی لفظ بولے. اب سر آج جو ہے بلکہ کل آئی جی پنجاب کہتا ہے عثمان انور بڑا ہی زبردست جو ہے فلمی قسم کی تقریر کرنے کی پولیس افسروں کے بات کرتا ہے کہ ہم پہ گولی چلی تو ہم گولی ماریں گے. تو مطلب گولی نے خود چلوانی ہے اور پھر گولی مارنی ہے. پروگرام تو انہوں نے بنایا ویسے کوئی عادل یہ چکلالا کے سامنے نا 15,000 کا بھی جلوس, لاکھ کا تو چھوڑنا, 15,000 کا بھی جلوس چلا جائے نا پنڈی اسلام آباد کی, یہ سارے باتھ روم بھاگیں گے. آپ پارا کے سامنے جلوس کھڑا کر دیں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ جائے, آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے آ جائے, پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آ جائے, گورنر ہاؤس کے سامنے آ جائے, یہ کرنا پڑے گا. احتجاج کریں, کچھ نہ آپ بلاک کر لیں, ختم, آ کے بیٹھ جائیں. دیکھو کیا سر آج کا جلسہ فائنل کمنٹس, آج کا جلسہ مینار پاکستان کا کامیاب بنانا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے, اس کے اوپر سر لاسٹ فائنل کمنٹ سر. یار اس جلسے کو کامیاب بنانا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح قائد اعظم نے 23 مارچ کو لاہور ریزولوشن میں کہا تھا کہ ہمیں فری انڈیپینڈنٹ مسلم میجورٹی سٹیٹس چاہیے, اس وقت یہ کہا تھا, پھر بعد میں وہ ایک ملک ہو. یہ اتنے عادل یہ وقت آ گیا, ہم نے ہزاروں سال سے خون نہیں دیا اپنی آزادی کے لیے, معافی چاہتا ہوں. اب وقت آ گیا کہ ہمیں خون دینا پڑے گا اپنی آزادی کے لیے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, اگر مجھے بھی خون دینا پڑے نا میں بھی خون دوں گا. میرے ساتھ لوگ بچے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ وقت آ گیا ہم بھی خون دیں گے. اس لیے میں عادل کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں خون دیں گے. اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ کوئی آمرانہ کوئی کلونیل پاور کے خلاف سے ہم اپنی آزادی نہیں چھین رہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں سے چھین رہے ہیں, اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ اپنی فوج سے چھین رہے ہیں اور اپنے سپہ سالار سے چھین. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک اپنی فوج کے خلاف, ایک اس کے باشندے اپنی فوج کے خلاف لڑے اور آزادی چھینے؟ اس سے زیادہ کوئی ستم ظریفی, کوئی مطلب کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے عادل یار, کہ کیسا یہ کس جگہ پہ لا کے ان کمبختوں نے ہمیں ٹھہرا دیا ہے یار, کہ اپنی فوج سے لڑیں گے, اپنی پولیس سے لڑیں گے, اپنے رینجر سے لڑیں گے اپنی آزادی کے لیے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. عزیزان من, آج کا جلسہ مینار پاکستان کے اوپر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان وہاں پہ پاس ہوئی تھی, اور 25 مارچ
2023 को करारदाद हकीकी पाकिस्तान वहां पे पास करने का वक्त है। उस वक्त भी जो जज्बा था, उसी जज्बे के साथ आज मीनारे पाकिस्तान पहुंचे और साबित करें पूरी दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा और जावेद कौम है। नहीं तो फिर गिला मत कीजिएगा हालात का, आपके बच्चों की गुलामी का गिला मत कीजिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है। मुझे और सर हैदर मेहदी को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। खुदा। इमरान खान ने चंद दिन पहले अपने वीडियो पैगाम में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की है कि आप जहां भी रहते हों अपने लोकल लीडर्स से मिलें और उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं सारे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स हैं, आप सारे वहां जाके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं मुकामी, सबको बताएं कि ह्यूमन राइट्स जिस तरह की वायलेशंस आज पाकिस्तान में हो रही हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं। हमारी जमहूरियत को कत्ल किया। सिलसिले को आसान बनाने के लिए हमने एक ऑनलाइन ऑटोमेटिक फॉर्म तश्कील दिया है जिसके जरिए आप 1 मिनट से कम वक्त में ये पैगाम अपने लोकल लीडर्स तक पहुंचा सकेंगे। ये फॉर्म आप democracy.contact पर जाकर हासिल कर सकते हैं। ईमेल भेजने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले आप अपना एड्रेस डालिए। एड्रेस डालने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके एमपी और एमपीपी का ईमेल एड्रेस पिक करेगा। उसके बाद आप अपना नाम डालिए, ईमेल का सब्जेक्ट और उसका मतन चेक कीजिए। आखिर में सेंड का बटन दबा दें। ईमेल सेंड होते ही आपकी ईमेल आपके लोकल लीडर्स और आपके मुल्क के इंपॉर्टेंट सेनेटर्स को पहुंच जाएगी। शुक्रिया।